بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر و خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آ جائے اور پڑھنا کیسے ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا۔ آپ نے فرمایا، اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ رمضان کا خاص خیال رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ 1400 برس سے لاکھوں کروڑوں برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی ان برکات سے بہرہ اندوز ہونے والے بزرگ باکثرت موجود ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزہ داروں کو خاص روحانی کیف سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انہیں رزق سے بہراور کہا جاتا ہے، وہ کشف رویا الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی لقا نصیب ہوتی ہے، تو اس پر اللہ کے بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو لوگ اذکار، تسبیحات کرتے ہیں وہ اس ماہ کے دوران یہ 4 وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت اور گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ روزی میں وسعت کے لیے نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 21 مرتبہ، یا باسطو یا منیبو گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 1100 بار پڑھیں۔ نماز اشتراک کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 7 بار اور اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھیں، یا اول آخر درود شریف، دعا کی قبولیت، یا آخرو یا ہادیو۔ دعا کی قبولیت کے لیے نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، یا سمیع یا مجیب کو 41 بار پڑھیں۔ خیر و برکت کے لیے نماز چاہت کے اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ اور 101 مرتبہ یا متیو یا شکورو پڑھیں۔ یہ وظیفے بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ نے 1 ماہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ نزول کا مہینہ ہے۔ آپ کو کہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے اگلے رمضان کے آنے تک آپ کے گھر میں رزق نہیں ختم ہوگا۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے کو کسی قسم کے ہیں تو اس وظیفے کے صدقے سے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔
یہ وظیفہ آخرت میں بھی کام دے گا اور دنیا میں بھی کام دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی ٹینشن پریشانی، چاہے وہ کوئی قرض کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گھر میں کوئی ٹینشن پریشانی ہو اس کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن پریشانی ہوئی تو اس وظیفے کے صدقے سے آپ کے گھر سے ساری تنگ دستی ختم ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صبح آپ نے وضو کر کے بسم اللہ کر کے دل میں نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اللہ کے حضور آپ نے اس کو وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اللہ کے آگے گر گرا کے آپ جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ بالکل انسان کے اشارہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اپنے بندے کی بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک بار اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور اپنے دل سے مجھے دعائیں دیں گے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے، یار کو وظیفہ کسی نے دی۔ آپ ایک بار اس کو آزما کر دیکھ لیں، ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل ایسے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ کے اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر پیچھے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے 1100 مرتبہ یا باسطو یا منیبو پڑھنا ہے۔ اس کا جو ہے نا اول اور آخر 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو وظیفہ ہے اس میں آپ نے 7 بار آخر اور اول درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا 313 مرتبہ، یا آخر یا عادی دعا کی قبولیت کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، یا سمیع یا مجیب کو 41 بار پڑھیں، 41 بار پڑھیں۔ پھر آپ نے خیر و برکت کے لیے نماز چاشت کے اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، پھر 101 مرتبہ یا متیو یا شکور پڑھنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پورے وظیفے کی۔ آپ نے اس وظیفے کو دل سے کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منوا کے اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کسی سے فریاد کرتے ہیں، کسی سے گر گرا کر دعا مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، سب سے بڑا ہے، وہ آپ کی سنے گا بھی، آپ کی ٹینشنیں بھی دور کرے گا۔ اس وظیفے کے بہت سارے فائدے ہیں، آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی مدد سے مدد بھی عطا فرمائیں گے، اپنے غیب کے خزانوں سے خزانے بھی عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔